ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اس میں برکت کے لیے ضرور بات پر جواب سمجھا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن نور الکرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. درس کا درس میں ربا کے حوالے سے جتنے بھی پہلو تھے اس میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم پہلو تھا وہ کفار جو حربی جن سے آپ کو دین و ایمان اور مذہب میں خطرہ ہے، ایسے کفار سے جو زیادتی آپ کو کسی بھی وبھاگ سے کسی بھی سیکشن سے آئے وہ ربا اصول میں نہیں کرتا. البتہ وہ کفار جو مستحمل ہیں، امن والے، امن چاہنے والے یا ضمنی وعدہ دیے ہوئے ہیں کہ ہم دہشت گردی، خوف، یہ ساری چیزوں کا رد کرتے ہیں، صرف امن چاہتے ہیں. جیسے آپ کے گھروں میں کام کرنے والے مسجد میں کام کرتے، مسجد کو بنانے کے لیے بہت سارے کفار رہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ مسجد کی آبادی میں ان کا جسمانی طور پر تعاون یہ دلیل ہے کہ وہ مسجد کو توڑنے والے نہیں، دہشت گرد نہیں. تو اس کو بولتے ہیں مستعمل یا ذمہ. لیکن ذمہ اس لیے ابھی نہیں ہے تو ذمہ کے لیے بادشاہ اسلام کا ہونا ضروری ہے. اور آپ کے انڈیا میں بادشاہ اسلام کہاں ہے؟ حکومت تو ان کی ہے. بادشاہ کے پاس کفار ذمہ دے آ کر، لیکن پھر بھی چونکہ ان کے نائب علماء ربانیین اور مذہبی اسلام کے ایکسپلینر حقیقی طور پر وہ بادشاہ اسلام کے قائم مقام ہوں، اس لیے یہ ذمہ دارانہ جملہ ہم بول سکتے ہیں کہ جن بھی کفار سے آپ کو بدعہدی کا، بے وفائی کا خوف اور خطرہ نہ ہو، وہ بھی ذمہ کے ضمن میں ہے. ایسے کفار سے بھی آپ زیادتی کا کاروبار نہیں کر سکتے، انٹرسٹ کا کاروبار نہیں کر سکتے. کفار حربی سے جو زیادتی ہوتی ہے وہ انٹرسٹ سود نہیں کہلاتا ہے حربی کفار سے. ایسے ہی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی سے جنگ کیا اور جو بھی مال و دولت بچے سب میں سے 5% 5واں حصہ نبی کا بھی اور پھر صحابہ کرام بھی اس میں تقسیم کرنا. یہ گزشتہ گفتگو کا پہلو تھا. بیچ میں اللہ پاک پھر پوزیشن، ایمان والوں کا جو پوزیشن ہے، وہ اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو ایمز ہے، اس سے نہ ہٹے، اس لیے پھر توجہ دلانے کے لیے اللہ پاک فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور زکوٰۃ نماز قائم رکھتے. نماز پڑھنا اور ہے اور نماز قائم رکھنا اور ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کہ پڑھ کے چلے گیا، اور قائم رکھنا یہ ہے کہ کنٹینیو پڑھے گا. اقامت صلاۃ جو نماز کے قائم رکھنے کی بات ہوتی ہے اس میں کنٹینیوٹی مراد ہو. پڑھنا اسے پڑھنا. تو اقامت صلاۃ قرآن پاک میں بہت کم ایسی جگہ ہے، بلکہ ایک دو ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کہا گیا ہو نماز پڑھو، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے نماز قائم رکھو. تو قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہو، اس پر دوامیت ہو، ریگولر کا فرض ہے، وہ اس پہ ہمیشگی برتو. ایک بھی مرتبہ غفلت کریں، تساہلی کریں، برتیں گے تو پھر وہ اقامت صلاۃ یعنی اللہ کے حکم میں آپ نہیں آؤ گے. تو نماز آپ کو پڑھنے نہیں کہا گیا ہے، قائم رکھنے کہا.
اور اس کے بعد کہا وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو۔ یہاں پر دیکھیں زکات قائم رکھو نہیں کہا، کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ مومن تو سب ہے تو، لیکن سب تو مالدار نہیں، اس لیے اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مومن چاہے غریب ہو یا امیر ہو، نماز اس پر کنٹینیو فرض ہے۔ زکات تو صرف مالک نصاب پر ہے، اس لیے اقاموا الزکات نہیں کہا اللہ نے، آتوا الزکات، وہ لوگ جو زکات ادا کرتے، زکات قائم رکھتے ہیں نہیں، زکات ادا کرتے۔ تو اقامت صلاۃ کا سب سے عمدہ نقطہ آج آپ کو ہم کو ملا کہ نماز قائم رکھنا یعنی کنٹینیو پڑھنا۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، پلر ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز قائم رکھا اس نے اس کو قائم رکھا۔ چھوٹی سی بات ہے، جب گھر بناتے ہیں تو پلر ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو پلر سے تشبیہ دی ہے کہ نماز دین کا کھمبا ہے، پلر ہے۔ جس طرح پلر جو ہے چھت کی بقائے دائم کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، ایسے ہی دین کی بقا کے لیے نماز ہمیشہ ضروری ہے۔ ومن ترکها فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑا، ترک کیا، وہ دین کو ڈھا دیا۔ اس میں بھی اشارہ کسی کی طرف ملا۔ خیر، زکات ادا کرنا، آپ اس کے بعد دیکھیے یہ اگر سوچ اور یہ عمل کرنے والے انسان ہے کہ ایمان کو بھی سلامت رکھے، عقیدے کو بھی سلامت رکھے، اور ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ نماز کی کنٹینیوٹی بھی ہے، اور مالک نصاب ہو گئے، اللہ نے اگر دولت کی توفیق دے دی ہے تو وہ زکات بھی ادا کرتے ہیں، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے گارنٹیڈ ہے اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے گارنٹیڈ ہے۔ باقی ایک دن نماز پڑھے، دوسرے دن نہیں پڑھے تو دیا نہیں دیا، اسی کے بارے میں کہا گیا کیا ہے کہ اللہ بخشتا نہیں بخشتا۔ لیکن جب بندہ ہر چیز میں کرپٹ سے پاک ہو، کرپشن سے پاک ہو، ہر چیز میں فل ایک دم کمپلیٹ ہو، ہر زاویے سے، سنت مصطفیٰ ہو یا توحید خدا ہو، یہ دونوں میں اگر کمپلیٹ ہو، الحمدللہ، اس کو گھمنڈ اور تکبر نہیں کہیں گے، لیکن ایک سوچ تو بنتی، مولا اپنے حساب سے تو جو بھی مجھے طاقت اور وسعت تھی، ہم نے تیری توحید اور تیرے حبیب کے اطاعت میں کوئی کمی نہیں کی، باقی بندے ہیں بشری۔ تو ایسی کنٹینیوٹی یہ مراد ہے، ایسا نہیں کہ اس میں گھمنڈ کرنے لگا کہ بالکل ہم اطلاع کر لیے، جیسے کہ بہت ساری امت کے ایسے لوگ ہیں۔ دوسری امت کی ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے 400 یا 300 برس تک عبادت کیا، اللہ پاک جب ان کو بخشنے کی بات آئی تو نبی اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ ان کو میرے فضل سے بخش دو، جنت لے جاؤ۔ یہ جب جانے لگے تو اچانک ہے رکو رکو رکو، اللہ پاک سے وہ بولنے لگے اللہ فضل سے کیوں، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنی عبادت کی ہے، عادل چاہتا ہو، عادل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے عبادت کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ پاک نے کہا رکو رکو رکو، اپنی شان کے مطابق مسلط کہا کہ سنو اے فرشتے، ان سے ایک آنکھ نکالو، اور آنکھ نکالنے کے بعد ایک پلڑے پر رکھو، اور ان کی 300 سال کی بے ریا عبادت کو ایک پلڑے پر رکھو۔ اللہ پاک نے جب رکھوایا تو ایک آنکھ کے برابر وہ 300 سال کی عبادت نہ ہو سکی، اور اس کے بعد کہا اب بتاؤ، میں نے تو دوسری بھی آنکھ دیا ہے، آنکھ پاؤ بھی دی، ابھی تو بہت ساری چیزیں دی ہے، اب سب کو رکھوں تو عدل سے جانا چاہ رہا ہے، اب دو نہ کرو۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ واقعی تیرا عدل کیسا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، تو اپنے فضل سے واقعی اللہ پاک بخش دے۔ تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کنٹینیو کریں، بس کمپلیٹ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم توحید میں کمپلیٹ ہو گئے، نہیں نہیں، اگر ہو جائیں گے نا تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ولی بنا دے گا، اللہ خود آپ کو ایسا کر دے گا کہ آپ نہیں رہیں گے، میں چلے جائیں گے، میں کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کو قائم، عقیدے کو قائم رکھ کر نیک عمل کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وآتوا الزکات، اور زکات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے مالک نصاب ہونے کی بنیاد پر، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر اللہ پاک کے نزدیک ہے۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب آنے والی زندگیاں اللہ پاک اتنا سیکورڈ کر دے گا کہ فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور پاسٹ کا کوئی غم نہیں ہوگا نا، یعنی مرنے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور مر گئے تو پیچھے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ کیا کہہ کے کر گیا کیا تو ملتا پیسہ بھی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم۔ بیچ میں یہ آیت کریمہ لا کر کیوں دیا جانتے ہیں؟ کیونکہ کبھی ون سائڈڈ خالی اگر ڈانٹ ہی پڑے آپ کو
تو میری عام وجہ تھا کھسیانے بلی کمبن ہوتی کہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ شوہر بیوی کے رشتوں میں ایک جملہ ضرور بولتا ہوں کہ اے شوہرو، اپنی بیوی میں اگر کمی تلاشنے کی تمہاری ذمہ داری ہے تو یہ بات سن لو، اللہ پاک نے نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی کو بھی کمپلیٹ پیدا ہی نہیں کیا. انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، فرشتے معصوم عن الخطا ہے، یعنی خطا ان سب سے نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ایک دم ٹھوس کر لو. تو اگر 99% بھی ان کے اندر غلطی نظر آئے اور وہ 1% جو اچھائی ہے اس اچھائی کو بھی کبھی ظاہر کر دو، 99 پر بھاری ہو سکتی ہے. صرف کمیاں، صرف خامیاں تلاشو گے تو نہیں. اور بیوی بھی اپنے شوہر کی صرف خامی اور کمی نہ تلاشے. اسی کو بولتے ہیں زندگی کے دو پہیے کا مطلب یہی ہوتا ہے. کبھی پنکچر ہو جائے تو بناؤ، اعلان مت کرو کہ پنکچر ہو گیا. صحیح ہے، اعلان مت کرو ورنہ پھر وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا. تو یہ ہوا کرتا ہے. ایسے ہی اللہ پاک جو ہے نیچے کیا کہا، ایسا کرو گے ویسا کرو گے، یہ کرو گے تو جہنم میں ڈال دو گا. یہ ایک لائن سے صرف ایسا ہی تھا، بیچ میں کہہ دیا اے ایمان والے سنو، ایمان بھی قائم رکھنا، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتنا، زکات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتنا. تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک دم امید ختم ہونے والی تھی کہ ارے ایسا کرتے تھے. اللہ لا خوف علیہم، فیوچر کا بھی غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور جو کر چکے نا اس کو بھی بھول جاؤ. ہم ہے نا، لیکن ایمان اور عقیدہ سلامت رکھو. نماز کی کنٹینیوٹی اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہ برتو، کوئی کوتاہی نہ برتو. جب سے بالغ ہوئے ہو نماز 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 ایک بھی نہ چھوڑو. جان بوجھ کر کے چھوٹ جائے تب بھی اس کی قضا کرو، تب بھی اس کی قضا کرو. اگر مسافر ہو، مسافر میں چھوٹ جائے، جتنی نماز مسافرت کی چھوٹی ہے، موقع مل جائے تو مسافر کی نماز، مسافرت کی نماز قضا کرو. اور حالت قیام میں چھوٹی ہے اور مسافر میں ہو، وہاں اگر موقع اویلیبل ہو تو وہاں آپ اس کی ادا کرو. مطلب موقع کو غنیمت شمار کرو. ہر دن 3 مرتبہ آ کر کے روایت میں ملتا ہے کہ ہر دن فرشتے آ کر کے موت کے تمہیں وارن کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اے غافل اے غافل اے غافل. موت تمہیں بول کر کبھی نہیں آئے گی. دیکھیے ہم میں ہی سے وہ اللہ والے بیٹھے رہتے تھے، یہیں پر بیٹھے رہتے تھے، چشمے والے ہم میں ہی سے بیٹھے رہتے تھے. مجھے اس جمعہ اس اعتبار کو معلوم تھا. بس ایک جملہ بول سکتا ہوں کہ اللہ ان کو بخش دے. دیکھیے ابھی زیادہ عمر بھی نہیں تھی. یہاں اللہ پاک موت اور حیات میں عمر نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے ان کا اٹھایا جانا ہے ان کے لیے بہتر ہو. اللہ بخش دے ان کو. اور جو صحیح جو زندہ ہے انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. تو ایسا بیٹا مر جا رہا ہے، باپ زندہ ہے، پوترے مر جا رہے ہیں، دادا زندہ. یہ آپ کے ہمارے کنٹرول میں ہے. بیسٹ عمر چاہتے ہو، ایمان و عقیدہ کی سلامتی، نماز کی کنٹینیوٹی، اور اللہ پاک نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو خیر خیرات بھی کرتے رہو. اللہ پاک خود نبی پاک فرماتے ہیں، حاکم مستدرک کی روایت ہے، والتزد کہ بلکہ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے کہ نیکیاں جو ہے عمر کو بیسٹ کر دیتی ہے، عمر میں خیر لاتی ہے. لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا. مومن کا عمر نہیں بڑھ سکتا لیکن خیر کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی. نبی جب فرمائیں گے تو وہ 55 سال یا 75 سال کی وہ پریشان کن عمر نہیں ہوگی. وہ کون عمر ہوگی کہ 60 سال کی عمر ہے حضرت غوث پاک کی ماں کی، اور غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں. آج ہماری بیوی کو 40 سال ہو جائے تو بس اور یاد آنے لگتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہمارا بچہ. وہاں 60 سال کی عمر ہے اور عبد القادر غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں. بتائیے، یعنی وہ اس امت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ زیادہ سے زیادہ ملی. تمہیں بھی وہ عمر مل سکتی ہے اگر تمہارا ایمان و عقیدہ سلامت ہو، نماز پر کنٹینیوٹی ہو، اور اگر اللہ پاک نے تمہیں وسعت دی ہے تو خیر خیرات بھی کرو. تمہیں بھی وہ عمر مل سکتی ہے. وہ یہ ڈاکٹر کو پیدا کرنے والا ہے، سمجھ رہے آپ، پیدا کرنے والا. تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، جس نے پیدا کیا اس کی ضرورت ہے. اس کی بارگاہ میں اگر تم مکمل لو لگاؤ گے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کون سی دوا کس میں لیں گے، کون سی. ساری دواؤں کا مالک اللہ ہے. ہر صحت، ہر مطلب علاج کا مرکز اللہ پاک ہے. تو جو آپ کو اللہ پاک کنٹینیوٹی کے ساتھ دینا چاہ رہا ہے اور آپ وقتی طور پر کھا لیتے ہو اتنا کہ کھانا پھر تمہیں کھانے لگتا ہے.
کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو ایمان و عقیدے کی سلامتی بھی ہو، نیک عمل کی کنٹینیوٹی ہو، نماز پر بھی دوامیت ہو، زکات کی ادائیگی بھی ہو، تو اللہ پاک اجر آپ کا رکھے ہوا ہے اور آپ کو کوئی غم کرنے کی، خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے حدیث تو خوب سنے ہیں کہ ایک بچھو اگر آپ کو کاٹ لے گا قبر میں 40 سال تک اس کا اثر رہے گا۔ باپ رے باپ، ایک مرتبہ اگر کاٹ لے گا 40 سال تک اس ایک کے کاٹے کا اثر رہے گا، اور کتنے بچھوا ہوں گے قبر میں، کتنے کام ہوں گے، اور کس کو؟ جو نماز کا تارک ہوگا، نماز کا چھوڑنے والا، ان کے لیے یہ دردناک تھا۔ یہ سب تو ہم نے سنا ہے، لیکن کبھی سوچے آپ دنیا میں کٹ جائے، دنیا میں فوراً نارے ڈاکٹر کو بلاؤ، ارے اس کو بلاؤ، ارے اس کو بلاؤ، کرتے کہ نہیں؟ 5 سال 10 سال کتنا 20 سال 50 سال جیو گے، اور وہاں تو ہمیشہ رہنا۔ کبھی سوچے گا ڈپازٹ کرتے ہیں نا پیسہ، ہم 5 سال کی ڈپازٹ کتنا ملے گا؟ 50,000 زیادہ ملے گا، ایک سوچ رہتی ہے نا، ہاں فکس کیے سو ہے ملتا۔ لیکن اگر اسی حالت میں سخت سے سخت مرحلہ آ جائے، شادی کا مسئلہ آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ کا مسئلہ آ جائے، تو فوراً آپ توڑ دیتے ہو کہ نہیں اس کو دنیا کی؟ یہ ڈپازٹ کا تصور ہے۔ لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں تم جب نیک ایمان و عقیدہ، نیک عمل، نماز وغیرہ کا ڈپازٹ کر دو گے، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا انٹرسٹ اللہ تعالیٰ دے گا کہ ابھی آپ آیت کو سنو گے، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا تم گناہ نہیں کر پاؤ گے، گناہ بھی نہیں کر پاؤ گے، گناہ نہیں کر پاؤ گے، ذرا نہیں کیلکولیٹ نہیں کر پاؤ گے، اپنی کوانٹٹی میں نہیں لا سکتے، اپنی کوالٹی میں نہیں لا سکتے، اللہ پاک اتنا دے گا۔ تو جس سے مانگنا ہے، اور جو دینے والا ہمیشہ ہے، اور جو دینے والا اچھا ہے، اور دینے کے بعد آپ کو سوری بھی کرنے یا تھینکس بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دے رہا ہے، آپ کرتے رہو، وہ دیتا رہے۔ یہاں تو ڈاکٹر پیسہ بھی لیتا، پٹی بھی مانتا، پھر بھی اس کو کہتے ہو تھینکس ڈاکٹر، پیسہ بھی لیتا، سب کچھ لینے کے باوجود کہتے ہو تھینکس، آپ نے بچا لیا، بتائیے تو۔ لیکن وہ اللہ آپ کو دل مطلب ٹوٹا ہوا دل دیتا، آپ صرف بس اشکبار ہو جائیے، اللہ پاک دینا شروع کر دیتا، اور وہ انتظار نہیں کرتا کہ تم میرے کو کیا کرنے والا، تو بس ایمان میں کمپلیٹ رہے، عمل میں کمپلیٹ رہے، اور جو بھی تم کو نیکیاں ہیں اس میں کمپلیٹ رہے، کنٹینیو رہے، بس اس میں کنٹینیو، یہی تو شکر ہے۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ آپ رکوع کرو، کان کا شکر یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ، یہی تو شکر ہے، پریکٹیکلی شکر ہے۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، بولنا تو ایک موڈ سے ہو رہا ہے بس۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو لالچ سمجھ دیا کہ اگر اپنے پاسٹ کو بھولنا چاہتے ہو تکلیف و پریشانی میں، قبر میں جاؤ تو شان سے جاؤ۔ آج اکیلے بیوی نہیں رہتی ہے تو پتہ نہیں کتنی الٹی پلٹی سوچ ہو جاتی ہے، کہاں چلی گئی، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ایسا ویسا، میں بولا تھا نہیں رہ پاؤں گا اکیلے، یہ وہ، اکیلے نہیں رہ پاتے ہو دنیا کی ظاہری خوشی میں۔ قبر میں جاؤ، نبی پاک کی زیارت کے جمال کی بنیاد پر اتنی خوشی ملے گی کہ بھول جاؤ گے۔ ایک مرد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کیا صحابی رسول ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال ستا رہا ہے جس کو میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو زندہ درگور کر دیا تھا، قبر میں ڈال دیا تھا، زندہ ڈال دیا تھا، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کیا ہوگا۔ آپ اتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے، دیکھ کر کے مجھے بس یہی اسی سے رونا آتا۔ تو آقا نے فرمایا چلو ہاتھ پکڑے اور کہے کہاں تم نے ڈالا تھا، کہاں تم نے ڈالا تھا؟ نبی ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور کہا بتاؤ نکال دوں؟ یا رسول اللہ نکال دیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا دیکھ اٹھ جا، فوراً نکلتی ہے قبر سے، اور نکلنے کے بعد جب دیکھتی ہیں جی سلام پیش کرتی ہے بارگاہ رسالت، توجہ بھی نہیں کر رہی۔ باپ نے جب چیخ کر کہا، آواز دے کر کہا بیٹی آ جا، میں غلطی سویکار کرتا ہوں، ایسا اگر وہ حالت تھی تو کہا والدے گرامی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہاں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی وجہ سے مجھے رب نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ کی وجہ سے، تو میں بار بار زندہ درگور ہونے کو تسلیم کروں، میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ جملہ سنا تو خوش ہو گئے، قدم ناز میں گر گئے، یا رسول اللہ آپ کا احسان، آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے فیوچر سے اور پاسٹ سے بے غم کر دیا، بے خوف کر دیا ہے۔ تو آپ اگر اپنی بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو، قبر میں کوئی ساتھی نہیں، جمال مصطفیٰ کا وہ تصور رہے گا کہ آپ کو جنت کی خوشبو آتی رہے گی، جنت کی کھڑکی کھلتی رہے گی انشاءاللہ، خیال تک نہیں
करोगे। देखा ना क्या कहा, नहीं आऊंगी, यहाँ बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा चीज है। आपको दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया और वहां पर भी अल्लाह ही के हुक्म से हुआ। कुरान में कहा गया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पढ़ते आप, मिन्हा खलकनाकुम, मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया था, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटा रहे हैं। बताइए, लोग हमारे को डाल रहे, लेकिन अल्लाह कह रहा हम तुम्हें लौटा रहे हैं। तो जब अल्लाह पैदा किया फर्स्ट राउंड, उसमें हम टेंशन में नहीं लिए, चाहे 1 हो या 10 हो या 100 हो, और वही अल्लाह कह रहा हम लौटा रहे हैं, तो क्यों टेंशन। लेकिन ये टेंशन के लिए अटेंशन जरूरी है। वो अटेंशन ईमान की कंटिन्यूटी, नमाज की पाबंदी, नेक अमल की पाबंदी, माँ बाप के हुकूकुल्लाह और हुकूक लिबाद में कंप्लीट करोगे, खुदा की कसम कब्र में बिच्छू भी रहेंगे तो इस्तेमाल करेंगे, सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, वो खुद तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, हिफाजती दस्ते बन जाएंगे। हाँ, वो तुम्हारे मुखालिफ तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारी अदावत के लिए नहीं, तुम्हें ईजा देने के लिए नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए बने। अल्लाह पाक फरमाता है अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ और उन पर कोई गम नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। तो ए ईमान वालों, वैसे ही मोमिन को कहा जा रहा कि जो कर चुके, देखा कहा ना पास्ट, जो कर चुके थे अंदर अंदर है ना भाई, अरे ये हम तो उससे ज्यादा पैसा ले लिए थे, अंदर अंदर सोच होती है ऑटोमेटिक, कभी कभी हम लोगों को भी सोच होती, अरे डांट दिए थे उसको, ऐसा है। फिर कभी भी बोल देते अल्लाह ये तौबतुस सिर्र बिस्सिर्र, जो छुपे इसको गुनाह करे अल्लाह, छुपे ही तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तू तौबा को कबूल कर ले। तो छुपे हुए गुनाह का तौबा छुपे हुए अंदाज में अगर करेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन अलानिया गुनाह किए हैं, अगर खुल्ला नमाज छोड़े हैं, तो आपको खुल्ला तौबा करना होगा, खुल्ला सबके पास तौबा करना होगा, श्योरिटी देनी होगी अल्लाह पाक को। छुपे छुपे गुनाह करते होंगे। अब हम बैठे हुए हैं बीवी के पास, अब बीवी कह रही है चलो देखो ना आप घर में ना बहुत तंगी है, ऐसा बच्चे होंगे आएंगे तो क्या करना, ऐसा करते हैं छोड़ देते हैं घर को। हाउ जी माँ का मसला है, क्या करना कैसे करना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है तुम कहती हो तो मैं माँ को भी छोड़ सकता हूँ, ये गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं, ये छुपे से गुनाह कर रहे हैं, माँ को भी छोड़ सकता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। वहाँ पर कहना चाहिए नहीं जी, एक चने के दाने में 7 भाया खा सकते हैं, उसको छोड़ सकता हूँ। तू अपनी माँ के कदम में जन्नत तलाश, मैं अपनी माँ के कदम में जन्नत तलाश। ये होनी चाहिए सोच। बीवी और शौहर की तन्हाई में भी रहे तो ऐसी सोच को तब जाकर एक अंदर अंदर करे तो अंदर अंदर ही अल्लाह तबारक तआला है। तो अल्लाह पाक फरमाता है या ये ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, और जो सूद और जो रिबा तुम इनवॉलंटरी में ना जान करके खा चुके हो, छोड़ दो उसको, उसकी तरफ ध्यान भी मत दो, ध्यान भी मत दो। ताइब हो चुके हो, झुके हो मेरी बारगाह में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आके आईने में जिंदगी काट रहे हो, भूल गए हो ना, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। भूलना है जैसे अब कभी किसी आपने जिम्मी या मुस्तामी या किसी मुसलमान से कारोबार किए हो, लेन देन का कारोबार, उनसे इंटरेस्ट 2 लाख रुपए आपको उसने दिया और 50,000 रुपए ज्यादा का मसला है। तो अगर आप ऐसा किए होंगे और अभी आप ये सुन रहे हैं कि ऐसा है तो आप क्या करना, ये एक मरतबा ले लेते हैं बाद में, नहीं, ये ईमान कामिल और अकीदा नहीं, ये तकवा नहीं है। उसको छोड़ दो और कह दो देखो भाई लेना भी आराम है, देना भी आराम है, लेना भी आराम है, देना भी आराम है। वो 50,000 रुपया नहीं रहता, ईमान हमारा रहता हमारे साथ। हम ले लिए तो आज कल कैसे तो भी खत्म हो जाता, नहीं भी खत्म हुआ हमारे तो बच्चा लेता, मेरे पास नहीं रहता, ईमान मेरे साथ जाता, अकीदा मेरे साथ जाता, नमाज का मेरे साथ जाता, नेक अमल मेरे साथ जाता। इसलिए अगर कर लिए हैं रिबा का कारोबार, सूद का कारोबार, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, छोड़ दो इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो छोड़ दो। लेकिन सुनो, अगर नहीं, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिही, अगर तुम नहीं बाज आओगे और फिर वैसे ही करते रहोगे तो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है। अल्लाह ऐलान जंग फरमा रहा है, रसूल ऐलान जंग फरमा रहा है। अभी तुम्हारे से 5 किलो ज्यादा ताकत वाला सामने आ जाए तो जंग नहीं करते, मालूम हो जाए कि सामने वाला अपोजिशन जबरदस्त है तो ये हो जाते। अल्लाह रसूल से तो कर ही नहीं सकते। अल्लाह रसूल कह रहा अगर तुमने सूद का कारोबार किया हुआ तो मुझसे ऐलान जंग है, मेरे हबीब से ऐलान जंग है। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से जंग का ऐलान यकीन से जान लो। वहीं तुम फलकुम रूस अम्वालिकुम, और अगर तुम तौबा कर लो तो 50 लाख रुपए दिए थे ना, अगर जो तुम 2 लाख रुपए की ज़्यादती पर दिए थे, 50 लाख रुपए ले सकते हो, 2 लाख रुपए छोड़ो, उनको भी गुनाह से बचा लिया तुमने, तुम भी बच गए।
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُم، تمہارا جو اصل مال ہے وہ تمہارے لیے ہے. لا تظلمون، نہ تم ان پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ وہ تمہارے اوپر ظلم کریں. یعنی ان کو بھی چھوڑ دو اور تم بھی اپنا مور لے سکتے ہو، اپنی اصل لے سکتے ہو. آگے کی جو آیت کریمہ ہے وہ قرض کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، نیک عمل کرنے والا، حسن عقیدہ اور حسن ایمان کے سلامتی کے ساتھ بندگی کا جذبہ عطا کرے. ہم سب کو، ہم سب کی اعلیٰ اولاد کو برکتوں سے نوازتا ہے. ہماری اصلوں کو بخش دے مولا، ہماری نسلوں کو کی حفاظت فرما. گھر بار میں، اعلیٰ اولاد میں، بہو بیٹیوں میں، ماؤں بہنوں میں، سب میں اتحاد و اتفاق، ایمان و عقیدے کے سلامتی کے ساتھ عطا فرما. ساری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما. حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، سلطان الاولیاء کے وسیلے سے ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.